اب میں کچھ آیتیں ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ گیلیکسی ہے ہماری, یہ لیٹرل ویو ہے, یہ ٹاپ ویو ہے ملکی وے گیلیکسی جس کا حصہ ہے ہمارا سولر سسٹم. یہ اس کا اسکیچ ہے, ایگزیکٹ پکچر نہیں ہے. اس گیلیکسی کے اگر آپ ڈائمینشنز دیکھیں تو ایک بازو سے دوسرے بازو 1,00,000 نوری سال یعنی 1,00,000 لائٹ ایئرس کا ڈفرینس ہے, ڈسٹینس ہے اس حصے سے اس بازو تک. لائٹ ایئر کیا ہے؟ روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً 1,86,000 میل یا 3,00,000 کلومیٹر چلتی ہے ایک سیکنڈ میں. اس کو 60 سے ملٹیپلائی کیجئے, ایک منٹ میں روشنی کتنا چلی, پھر 60 سے ملٹیپلائی کیجئے ایک گھنٹے میں کتنا چلی. یہاں تک آتے زیادہ تر آپ کے کیلکولیٹرز کمپیوٹرز فیل ہونے لگیں گے کیونکہ فگرز بہت اونچی چلی گئی. اب آپ اس کو ایک گھنٹے میں آپ نے ٹائم نکال لیا کہ ایک گھنٹے میں روشنی نے کتنا سفر طے کیا, اس کو 24 سے ضرب دیجئے تو ایک دن میں روشنی کتنی چلی, پھر 30 سے ضرب دیجئے ایک مہینے میں کتنی چلی, پھر 12 سے ضرب دیجئے تو ایک سال میں کتنی چلی. اٹ ول بی این ایسٹرونومیکل فگر. ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے, جتنا ڈسٹینس کور کرتی ہے, اس کو 1 لائٹ ایئر یا 1 نوری سال کہا جاتا ہے. تو یہ کتنا فاصلہ ہوگا آپ اندازہ لگائیے. اور صرف اس گیلیکسی کے اس کہکشاں کے, یہ ملکی وے جو دودھیا کہکشاں ہے, اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو آنے کے لیے آپ کو 1,00,000 لائٹ ایئرس چاہیے. یعنی روشنی کی رفتار سے اگر آپ چلیں تو 1,00,000 سال میں اس بازو سے اس بازو تک پہنچیں گے. یہاں عظمت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ ملکی وے جو ایک گیلیکسی ہے, یہ ایسی ایک گیلیکسی نہیں ہے بلکہ دیر آر ملینس اینڈ ملینس آف دیز گیلیکسیز پوری کائنات میں. اور ان گیلیکسیز میں ہے کیا صاحب؟ ستارے جن کی ڈفرینٹ لائف سائیکلز ہیں, اگر آپ اسٹارز کی پڑھیں, یا پلینٹس جو ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ یہ رکے ہوئے کیسے ہیں؟ رات میں جو آسمان ہمیں اتنا اچھا دکھتا ہے, اس میں تارے نظر آ رہے ہیں, چاند نظر آ رہا ہے, یہ رکے ہوئے کیسے؟ واٹ از ہولڈنگ دیم؟ وہ کیا چیز ہے, وہ کون سے قوتیں ہیں؟ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں جن کے بیلنسنگ سے ان کو ہم نے روک رکھا ہے. اٹ از جسٹ فینومینل. آپ یہ سمجھیے کہ میگنیٹک فورس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس جو سب سے اچھی ایگزامپل ہے, ادھارن ہے, وہ میگلیو ٹرین کا ہے کہ میگنیٹک لیویٹیشن سے ریل کی پٹری سے 6 انچ اوپر ٹرین رن کرتی ہے, جس کو میگلیو ٹرین کہتے ہیں. اس میگنیٹک لیویٹیشن سے ایک ٹرین کو صرف ہم نے 6 انچ اوپر اٹھایا ہے. اور ان پلینٹس کا جو بلینس اینڈ بلینس آف اسٹارس اینڈ پلینٹس اور سورج ہیں, ستارے ہیں, یہ کس طرح سے بیلنس کیے ہوئے میگنیٹک فورسز کے ساتھ. یہ کتنا زبردست کیلکولیشن ہے, کتنا زبردست حساب ہے. اور اس کو جب آپ سمجھتے ہیں اور سورہ رحمان کی اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ایک توازن قائم کر دیا. توازن کی اہمیت کی وضاحت ہے کیونکہ آپ امیجن کیجئے, مجھے نہیں پتا, میں نے بچپن میں کھیل کھیلا ہے, اس کا ذکر میں ہمیشہ اس تقریر میں اپنی کرتا ہوں کہ میگنیٹ سے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے پاس وہ موبائل فونز نہیں تھے یا اسمارٹ فونز نہیں تھے جو آج آپ لوگوں کے پاس ہیں. ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ہوتی تھیں, سگریٹ کے پیکٹ ہوتے تھے, ماچس کی ڈبیاں ہوتی تھیں, ماچس کی تیلیاں ہوا کرتی تھیں, اور ان چیزوں سے ہم کھیل ڈیوائس کیا کرتے تھے اپنے لیے. تو میگنیٹ سے ہم جو ایک کھیل ڈیوائس کرتے تھے, اور وہ گھر سے جلدی سے کسی طرح جب امی کی نظر بچتی تھی سوئی اٹھا لاتے تھے یا آل پن لے لیتے تھے ابا کے ڈراز میں سے کہ کاغذ کے اوپر پن رکھی اور نیچے میگنیٹ رکھ کے اس کو گھمانا شروع کیا تو اوپر سے وہ سوئی گھومتی تھی. اب اس سوئی کو اگر آپ بیچ میں رکھ کے دونوں سائڈ میگنیٹ رکھ لیں تو جدھر میگنیٹ کا فورس زیادہ ہوگا سوئی ادھر بھاگے گی. ایک اسٹیج ایسی آئے گی کہ سوئی بیچ میں کانپتی سی رہے گی, نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر, کیونکہ یہاں پہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں. ادھر کی مقناطیس کی طاقت, ادھر کی مقناطیس کی طاقت ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر رہی ہے, نلیفائی کر رہی ہے, وہ سوئی بیچ میں ٹریپڈ ہے. اب آپ اسے امیجن کیجئے کہ اگر آپ ایسے ہی 2 میگنیٹ اوپر نیچے رکھ لیں اور اس کاغذ کو نکال دیں تو 4 میگنیٹ کے بیچ میں ہینگ کر جائے گی نیڈل. بڑی محنت کرنی پڑے گی اس کو بیچ میں ہینگ کرنے کے لیے, ایک سوئی کو. اب امیجن کیجئے اس یونیورس کو جس میں کتنے ملینز اینڈ بلینز آف پلینٹس اسی میگنیٹک فورسز کے انٹرپلے کی وجہ سے, ایک بیلنس کی وجہ سے ہینگ کر رہے ہیں. جو اس کو سمجھ سکتا ہے وہ خالق کی عظمت کو سمجھتا ہے.
وہ پرماتما کی مہاتما کو سمجھ سکتا ہے, مہانتا کو سمجھ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکتا ہے, اور اس وقت وہ کنوینس ہوتا ہے کہ جب اس پوری کائنات میں اللہ کے قانون چلتے ہیں تو میں اس کے قانون کو کس طرح سے ایک جزدان میں لپیٹ کے بنا سمجھے اوپر رکھ سکتا ہوں اور اس کو فالو نہیں کرتا.